بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرس. میں سیکرٹری آف ایران سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی کے متعلق اپنے جذبات بلکہ ہر مسلمان کے جذبات شیئر کرنے لگوں اس کلپ کے ذریعے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے اور فرقہ بازی پر یقین نہیں کرتا. آپ یہ کلپ سنیے. اے اطمینان والی جان، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. اے اطمینان والی جان، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. یہ میرے جذبات ہیں ہر مسلمان کے متعلق، یہ میرے جذبات ہیں ہر اس شہید کے متعلق، چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ فقہ جعفریہ سے ہے، جو اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، جو اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ ان کو ملٹری بیسز دینا، ان کو ایئر بیسز دینا، ان کے اپنے ممالک میں اڈے بنانے سے مسلمانوں پر زوال آئے گا، مسلمان مزید کرش ہوں گے، ان کو یہاں سے نکالا جب تک نہیں جائے گا اس خطے میں یونٹی نہیں آئے گی. یہ میں اس کے جذبات آپ کے سامنے شیئر کی ہیں. علی لاریجانی کے متعلق تو میں بات کروں گا، ان کی پیدائش کہاں ہوئی، انہوں نے کیسے ایران کو سروسز دی، لیکن خدا کی قسم شیرنی ماں کا بچہ تھا، شیرنی ماں کا بچہ. جس طرح اسماعیل ہانیہ، جس طرح محمد مرسی، جس طرح کیپٹن شیر خان، یہ کارگل کا ہیرو، یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ ہمارا فخر ہے. جس طرح آیت اللہ علی خامنہ شہید، یہ ہیں فخر اسلام، یہ ہیں اسلام کے ہم کہتے ہیں نا کرامت، بہادری، دلیری، شجاعت. یہ ہیں مولا علی علیہ السلام کے سٹوڈنٹس. یہ وہ جو ان کا روحانی مدرسہ ہے نا، جو سپرچول گائیڈنس آتی ہے، جنہوں پنجابی چ کہندے نے سیکا آندا ادھروں محبت دا، انہاں نوں پیا جے سیکا، میرے ورگیاں نوں نہیں پیا، یا او مولوی نوں نہیں پیا جڑا ممبر تے بیٹھ کے، یا جڑا او ذاکر نوں نہیں پیا جڑا امام بارگاہ چ بیٹھ کے کہندا ہے لڑاؤ ان کو آپس میں لڑاؤ. او سیکے تو دور نے، میں تانوں حقیقت دس رہا جے. انہاں نوں فنڈنگ آندی جے، انہاں نوں فنڈنگ نہیں آندی. انہاں نوں حب رسول اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا ہے، کیونکہ انہاں دی ماواں نے انہاں نوں رزق حلال کھلادا ہے. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ایموشنل، ان کی رگوں میں وہ خون ہے جس میں لقمہ حرام جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس خون میں لقمہ حرام چلے جائے وہ تو شہادت سے کوسوں دور ہے. دیکھیں علی لاریجانی کے جو تاریخی الفاظ ہیں نا، اس پہ تو میں بات کروں گا. جو اس وقت ہماری سو کالڈ امت ہے، سو کالڈ اسلامی ممالک، اس پر تو میں بات کروں گا. اور یہاں پر میں علی لاریجانی کی ایک کوٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، بلکہ ان کی کوٹیشن نہیں ہے، انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک قول لیا تھا جس کو وہ اکثر کوٹ کیا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے کہ میں ذلت والی زندگی پر، جو ذلت کی زندگی ہے نا، اس پر عزت والی موت کو ترجیح دیتا ہوں. یعنی میں ظالموں کے ساتھ، اگر مزید آسان الفاظ میں آپ نے اس کو سمجھنا ہے، میں ظالموں کے ساتھ، بے شرموں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے انڈر زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میں عزت کی موت یا شہادت اپنا لوں، اگر اس کی آپ انٹرپریٹیشن کریں. یہ جو دیکھو بات یہ نا، کوٹ کس کو کر رہے ہیں؟ امام علی مقام کو، جو شہنشاہ کائنات کے نواسے ہیں، جو جنت کے شہزادے ہیں، اور شہادت کے وہ کہتے ہیں کہ سمبل آف شہادت، سمبل بھی نہیں بلکہ شہادت کی عملی تصویر. خان واحدہ رسول کو میدان کربلا میں کہو تیاری پکڑو، اللہ تعالیٰ کو قربانی چاہیے. یزید کے آگے بیعت نہیں کرنی. آج کا یزید کون ہے؟ نیتنیاہو. آج کا یزید کون ہے؟ ٹرمپ. آج کا یزید کون ہے جو ان کے اتحادی ہیں؟ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ہے آج کے یزید. جو ان کے آگے سرنڈر کر گیا، سمجھو وہ یزید کے آگے سرنڈر کر گیا. اور بھائی جان، امریکہ کے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر جوزف کینٹ نے ٹرمپ کو ریزائن کر دیا ہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو. انتہائی اہم عہدے دار تھے امریکہ کی. 9/11 کے بعد کیا پالیسی ہے؟ ٹیررزم، اس پر فنڈنگ، اس پر سینکشن، اسی پالیسی پر، اس پر حملے کرتا رہا. جوزف کینٹ نے کہا کہ میں اس عہدے پر برجمان ہی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہ امریکہ ایران کے خلاف نہیں، یا ایران سے امریکہ کوئی ڈائریکٹ تھریٹ نہیں ہے، یہ بیسیکلی جنگ ہے اسرائیل کی. اس نے کہا میں اس ٹرمپ کے ساتھ تھا جس نے اپنی الیکشن کمپین میں 2016، 2020، 2024 میں 3 مرتبہ ٹرمپ نے الیکشن کمپین کی نا. 20 کا تو الیکشن ہار گیا تھا وہ. اس کمپین میں کہا تھا کہ میں جنگوں والا وزیر اعظم نہیں، میں جنگوں والا صدر نہیں ہوں، میں اس خطے کو، میں پوری دنیا کو جنگ سے پاک کروں گا. اس نے کہا میں اس ٹرمپ کو جانتا تھا، میں اس ٹرمپ کو نہیں جانتا تھا
جو اسرائیل کے کہنے پر ایران پر حملہ کر دے. اس نے کہا میں لہٰذا ریزائن کر رہا ہوں. اور ادھر ٹرمپ کو اور اس کے اتحادیوں کو میں کہتا ہوں ہم نے کیا سے کیا بنا دیا. مسئلہ تو یہ ہے کہ وہاں کا جو نیشنل ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یعنی امریکہ کا سب سے تگڑا ڈپارٹمنٹ, کاؤنٹر ٹیررزم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, جس کا میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ ٹیررزم پر لے کر امریکہ نے پوری دنیا میں وہ جسے کہتے ہیں پنجابی چ کہتے ہیں کلیان پایا ہوا ہے, مصیبت ڈالی ہوئی ہے. لیبیا سے لے کے شام تک, عراق سے لے کے افغانستان تک کہ یہ ملک دہشت گردی کرتا ہے, اس پہ پابندی لگا دو, اس پر حملہ کر دو. اس کے ڈائریکٹر نے کہا I am sorry, I cannot continue my job because this is the war being imposed by Israel rather than there was no direct threat to America by Iran. تو بات یہ ہے کہ علی لاری جانی ایک شہید آدمی ہے. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں علی لاری جانی کون تھے. یہ بیسیکلی عراق کے شہر نجف میں پیدا ہوئے, انتہائی مضبوط مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق تھا, پڑھی لکھی فیملی تھی اور شروع سے انہیں تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا. اگر میں آپ کو ان کی زندگی کو مختصر کر کے بتاؤں, یہ PhD ڈاکٹر تھے. انہوں نے ایمینوئل کانٹ جو جرمن فلاسفر تھا, جو بیسیکلی مختلف ایشوز پر بات کرتا تھا, بالکل پولیٹیکل سائنس میں جب ہم نے ایم فل پولیٹیکل سائنس کی تھی ہم نے ایمینوئل کانٹ کو پڑھا تھا. اس کے فلسفے پر انہوں نے کافی زیادہ ریسرچ کی تھی, بلکہ ایک طرح سے PhD کر رکھی تھی. یہ میتھمیٹیشینز بھی تھے, میتھ میں ان کی بڑی گرپ تھی. پھر انہوں نے ایران کی جو پارلیمنٹ ہے تقریباً 10 سے 12 سال وہاں بطور سپیکر جو ہے فرائض سر انجام دیے. پھر ایران کی جو سپریم کونسل ہے, سیکیورٹی سپریم کونسل, اس کے سربراہ رہے. پھر ایران کے جو نیوکلیئر ڈائیلاگ ہوئے اوباما دور سے لے کر اب تک, یا جب بھی IAEA سے ہوئے اس میں یہ فور فرنٹ پہ رہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایران کی جو پاسداران انقلاب ہے اس میں بہت سارے پورٹ فولیوز انجوائے کیے. مگر اس بندے کی آپ پرسنل لائف دیکھیں, 10 مرلے سے زیادہ یہ بندہ گھر نہیں بنا سکا. 10 مرلے سے زیادہ. آپ ان کی لائف کو تو سٹڈی کریں, اور ان کے آپ اگر آپ کپڑے دیکھیں تو وہ صاف لگ رہا تھا کہ پرانے پینٹ شرٹ یا وہ کوٹ. ابھی ان کا بالکل بہت سارے پیجز پہ ایک ان کا کوٹ وائرل ہے اور وہ کھردرا ہوا تھا. اور جنگ سے تقریباً اپنی شہادت سے 3 دن پہلے اگر آپ یہ دیکھیں, یہ عوام میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا اسرائیل اور امریکہ کو کہ بھائی شہید کرنے کر دو, ہم تیار ہیں. کیونکہ حسینی محبت کا, حسینی شہادت کا سیکا لگا ہوا ہے. جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, یعنی ایران کے سوشو اکنامک پولیٹیکل ایشوز پر, بالخصوص سوشو پولیٹیکل اور سیکیورٹی کے ایشوز پر علی لاری جانی کی بہت زیادہ سروسز ہے. ان کی ریپلیسمنٹ یا ان کی جو اپائنٹمنٹ یا ان کا جانشین کون ہوگا, وہ بیسیکلی پاسداران انقلاب اس کا فیصلہ کریں گے. لیکن آپ ان کو شہید کر کے, آپ آیت اللہ علی خامنئی کو شہید کر کے, آپ ایران پہ بمبارمنٹ کر کے, سو کالڈ وار مسلط کر کے آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے. آج ایران کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ یورپ امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑا. آج ایران کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ نیٹو امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑا. آج ایران کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ گلف ممالک کے بہت سارے یا گلف کنٹریز کھل کے امریکہ کو سپورٹ نہیں کر رہی, کھل کے اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر رہی. آج دبئی جسے کہتے ہیں ویران اور بنجر ہو چکا ہوا ہے. آج دبئی میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. جو دبئی میں لوگ عیاشی کی نیت سے جاتے تھے, وہاں پر جو بھی کچھ کرنے جاتے تھے, وہ ایئرپورٹ کی بیسمنٹ میں میں نے ان کو جس طرح چوہے بلوں میں چھپتے میں نے چھپتے دیکھا ہے. یہ میں کوئی جذباتی تقریر نہیں کر رہا, یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. دیکھیں دنیا سے جانا ہے, ایک عزت سے بھی جانا ہے, ایک ذلت سے بھی جانا ہے. آپ یہود و نصارہ کے آگے سرنڈر کریں گے تب بھی وہ آپ کو ماریں گے, آپ ریزسٹ کریں گے تب عزت سے چلے جائیں گے. بچت نہیں ہے, بچت نہیں ہے. آپ کے آپشن دیکھیں, اگر میں سرنڈر کرنے سے وہ مجھے نہیں جینے دیں گے, وہ مجھے تب بھی جینے نہیں دیں گے, کیونکہ وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. ہاں وہ تب ہمیں جینے دیں گے جب ہم ان کے رنگ میں رنگے جائیں گے. ادروائز اگر ہمارے اندر ایمان کی رتی ہوگی, جب تک وہ اس سے معدوم یا ختم نہیں کریں گے وہ ہمیں نہیں جینے دیں گے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اگر ہم ان کے رنگ میں رنگے جائیں گے تو اللہ کے حضور جا کے ہم اپنا کیا چہرے دکھائیں گے کہ ہم نبی کی امتی ہیں. پھر ہم ٹرمپ کے, میں صاحب بتا رہا ہوں, اگر آپ یہود و نصارہ کے رنگ میں رنگے گے پھر اپنے آپ کو نبی کا امتی نہ کہنا, یا میں پھر حق بجانب نہیں ہوں, اپنے آپ کو نبی کا امتی کو, پھر میں ٹرمپ کو نیتنیاہو کا وہ ہوں گا فالوور. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر ٹرمپ اور نیتنیاہو کے فالوور بننا ہے تو جی لو دنیا کی زندگی 60 70 80 سال.
لیکن وہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ کب اسرائیل آ کے ایسے جان لپک لے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے کے لیے پوری دنیا کی منت کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ, لیکن کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. تو آپ کو وہاں پر اپنی فوجیں بھی اتارنی پڑے گی, اور آپ ایک اینڈلیس وار میں, نہ ختم ہونے والی جنگ میں آپ نے پورے خطے کو, پوری دنیا کو, میں ایک طرح سے کہہ رہا ہوں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی میں کہتا ہوں جب اکنامک امپیکٹ آئے گا آپ نے انوالو کر دیا. دا ورلڈ اکانومی از آن دی برنک آف کولیپس. دنیا کی جو اکانومی ہے نا بالکل تباہی کے دہانے پہ ہے. علی لاریجانی تو کر گیا, وہ تو کر گیا, ہم کیا کریں گے, یہ سوال ہے اب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.